والی میں سناؤں پہلے آپ کو؟ شروع کر دیا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کی والیوم تیز کرو، دیکھو نیچے سے آواز نہیں جاتی پھر. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہاں ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سنائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خبثی والخبائث. نا سین کی آواز نہیں آئے. خبث خبائث، خبث نہیں. یخبث. خبث کے معنی ہوتے ہیں کمی ہونا. لا تخبثوا ہے نا، ولا یبخس منہ شیئا. بخس ہوتا ہے یہ، با خاسین ہوتا ہے وہ. تمہارا یہ الگ لفظ ہے نا. خبثی والخبائث آپ نے سنا دیا. آپ سنائیے. من الخبث والخبائث. انہیں یاد ہے؟ ہاں والخبائث. ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی آپ کی. ماشاء اللہ. من الخبث والخبائث. آپ نے تلفظ کے ساتھ اچھا پڑھا. تھوڑا سا معروف سے مجہول کی طرف چلے گئے. خبثی ہے اور خبث ہے، اس میں معروف اور مجہول کا فرق ہے. خوب صادر سی معروف ہے، صادر سے مجہول ہے. معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر وہ انداز اس میں نہیں آتا. من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. حضرت ماشاء اللہ. اچھا، سونے سے پہلے کی دعا. جب سو رہا ہوں تو سونے سے پہلے دعا پڑھنی ہوتی ہے. اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ اٹھتا ہوں. اللہم بسمک اموت و احیا و احیا. صحیح ہے جی. اللہم بسمک اموت. اچھا، باسمک کی آواز آتی ہے بعض مرتبہ. اس نہیں پڑھیں گے نا، حمزہ گر جائے گا. بسمک اموت و احیا. ٹھیک ہے سر، آپ سنائیے. اللہم. ہاں اموتو اور تو وہی فرق ہے، معروف. اموتو. ہاں ماشاء اللہ. ترجمہ. تیرے نام سے اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. جاگتا ہوں. وہ احیا کا کیا مطلب ہے؟ جیتا ہوں، اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے آپ کی. حیٌ سے نکلا حیات. حیٌ ملتے جلتے ہوتے ہیں. الحی اللہ کا نام ہے، زندہ. تو یہ عربی کی خاصیت ہے نا، یہ پتہ چل جاتا ہے. وہ احیا. شاباش. ترجمہ کر دیں اس کا. سوتا ہوں، جاگتا ہوں. ہاں بالکل. اللہم بسمک اموت و احیا. شاباش. آواز کم آ رہی ہے آپ کی نا، کوئی بیریئر لگا ہوا ہے شاید کوئی. تو آپ آواز نکالیں یا بیریئر ہٹائیں، دو میں سے کچھ ایک کریں. اموتو پہلے والے میں واو نہیں ہے. اموتو و احیا. اموتو کا ترجمہ بتائیں. اموت موت سے بنے نا. میں مرتا ہوں یعنی میں سوتا ہوں. وہ احیا مانے میں اٹھتا ہوں. ماشاء اللہ یار، آپ کو معنی کے ساتھ آ گئی دعا. کیا بات ہے. دیکھیں وہ احیا. ماشاء اللہ. حضرت صاحب آپ سنائیے. دوبارہ پڑھیں. بسمک. جان لگ گئی.
وأحیا ہاں میں کوشش شرط ہے بھائی، ادا صحیح ہونا نہ ہونا وہ تو الگ بات، کوشش شرط ہے. کوشش کرنے والے کے لیے 2 اجر رہتے ہیں نا، قرآن پاک کے بارے میں آیا. اب اٹھنے کے بعد کی بھی پڑھ لی تھی ہم نے، الحمدللہ الذی احیانا پڑھ لی تھی؟ نہیں پڑھی؟ ریوائز کر لیتے ہیں، چلیں پڑھ لی تھی. ابھی تک یہی دعائیں ہوئی ہیں، چلیں ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ تو آسان ہے، الذی بھی آسان ہے. احیا بھی پڑھ لیا ہم نے، بعد اما بھی پڑھ لیا، اموت پڑھا ہے شاید، اماتنا و الیہ النشور پڑھا دی تھی. نشور کے معنی بتائے تھے میں نے آپ کو، نشور کے معنی بتائے تھے، جی اٹھنا. اور ہمارے 7 ایمانیوں میں سے ایک، ایمانیات میں سے ایک نشور بھی ہے، یعنی اللہ ہمیں زندگی دے گا، پھر موت دے گا، پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا. تو موت کے بعد کی زندگی کو کہتے ہیں نشور، جی اٹھنا. یہ پڑھا چکا ہوں، یوم النشور ہے نا. بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی. ٹھیک ہے صحیح، یہ پڑھا دیا تھا، یاد آ گیا. الحمدللہ الذی، اچھا یہ پہلے والی سے ملتی جلتی ہے، یہ تو یاد ہونے چاہیے. الحمدللہ الذی اذھب بھی تھی نا وہ. احیانا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندہ کیا، یعنی جگا دیا. بعدما اماتنا ہمارے سونے کے بعد یا ہمارے موت کے بعد. موت کو یا سونے کو یہاں پر موت سے تعبیر کیا گیا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کے بعد ہمیں زندہ ہو کر اٹھنا ہے. ٹھیک ہے میں دہراتا ہوں، پھر آپ سنائیے گا اس کو. آپ کے لیے تھوڑی سی نئی لگ رہی ہے مجھے، یہ نئی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر بچیوں کو مائیں پڑھا رہی ہوتی ہیں، میں سن رہا ہوتا ہوں نا بعض ادھر ادھر، اماتنا اماتنا اماتنا. ایک اور غلطی ہے جو سورہ فاتحہ میں لوگ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبدو دال کو بلا وجہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، نعبدو نہیں ہوتا، نعبدو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبدو نہیں پڑھیں گے، نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر ہے اماتنا. اچھا یہ سنائیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کے بعد والا لفظ سنائیے. ہاں یہاں تھوڑا سا فرق ہے. وتعالی جدک اور وتعالی جدک، کون سا صحیح ہے؟ وتعالی جدک یا وتعالی جدک؟ دوسرا والا صحیح، کھڑا زبر کے ساتھ پڑھیں گے. یہ کامن غلطی ہیں لوگ کرتے ہیں. وتعالی جدک، وتعالی جدک، لا جدک ہے نا. اسی طرح امتنا، یہ عام غلطی ہے، اماتنا. ابھی میں ایک اور بتاتا ہوں. وہ پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، رب اجعلنی ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی، آگے پڑھیں، آپ پڑھیں، صحیح پڑھا. ہاں ولی والدی، ہاں پڑھیں ولی والدی. تو اس کو جو غلطی ہے وہ کیا ہے؟ ولی والدی، ولی والدی، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. لفظ بڑھایا وہ ایسے ہی منقول ہوا ہے نا، وہ ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے کیوں بڑھایا. ہاں نماز تو ہو جائے گی. دیکھیں نماز جنازہ کی بات جہاں تک ہوتی ہے تو اس کے 2 ارکان ہیں، باقی سنتیں مؤکدہ ہیں. قیام اور 4 تکبیریں یہ نماز جنازہ میں فرض ہیں بس. ہاں اچھا نماز جنازہ اور کرتے بھی کیا ہیں؟ اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا تو اصلاح بھی ہو جائے، کوئی بات ہے. اب وہ پڑھتے ہیں آخری جو تکبیر ہوتی ہے نا، آخری تکبیر ہوتی ہے، اور ایک کیا کرتے ہیں آخری تکبیر کے بعد جب پہلا سلام بولیں گے نا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک ہاتھ چھوڑ دیں گے.
پھر دوسرا ہوگا تو دوسرا چھوڑ دیں گے. یہ کہاں پہ پڑھا, کوئی دلیل بتائے تو بات ہے, کہیں لکھا ہوا نہیں ہے نا. پہلی دفعہ وہ دیکھا دیکھی ہے. قاعدہ قانون کیا ہے کہ جب ہمیں کچھ نہیں پڑھنا تو ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے وہ دیکھا ہے, وہ جب ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, عید کی نماز میں پہلی رکعت کی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں, کیونکہ سبحانک اللہ پڑھنی ہے, سبحانک اللہ پڑھنی ہے. پھر 2 تکبیریں اور ہوتی ہیں, ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ رہے یا باندھ رہے ہیں. پھر 2 تکبیروں میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹوٹل اب تک 3 تکبیریں ہو گئیں. پھر چوتھی میں چونکہ پڑھنا ہو تو پھر دوبارہ باندھ لیتے ہیں. مطلب آپ پڑھیں یا سنیں, دونوں صورتوں میں ہاتھ باندھنا ہے. تو اب وہ چوتھی میں دوبارہ باندھتے تو وہ دیکھتے رہتے ہیں یہ باندھ رہا ہے چھوڑ رہا ہے. ہاں بالکل. شادی بھی سال میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے, مگر پریکٹس اس کی بہت ہوتی ہے لوگوں کو. نماز جنازہ نیت کرتا ہوں میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا یعنی اللہ کی تعریف کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف, دعا اس حاضر جو میت ہے اس کے لیے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. آپ کہیں گے اگر امام کے پیچھے ہیں آپ تو یقیناً نماز جنازہ امام کے پیچھے ہوتی ہے, پیچھے سے امام کے پھر اللہ اکبر. نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے. تو یہ کامن غلطی ہے. ایک اور اسی میں غلطی ہے, رب اجعلنی, اس کو پڑھتے ہیں ربی جعلنی پڑھتے ہیں, اس کو جعلنی. آپ غور سے سنیں گے نا آپ تو رب اجعلنی نہیں پڑھتے لوگ, ربی جعلنی پڑھتے ہیں. غلط ہے نا. رب بج جیم میں قلقلہ ہوگا, سکون ظاہر ہو, سکون کی وجہ سے زبر ظاہر نہ ہو. ربی جعلنی نہیں ہے, رب اجعلنی, رب اجعلنی. یہ کامن غلطی ہے اور یہ اچھے خاصوں کی ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ جو صحیح قرآن شریف بھی پڑھے ہوئے نا ان کی بھی غلطی ہے. یہ کیوں غلطی ہے, توجہ نہیں ہے بس. رب اجعلنی, رب اجعلنی, بج پہ آپ تھوڑا سا نا ٹھہریں اور جیم کا قلقلہ واضح کر کے اس کا سکون واضح کریں. ہم جلدی میں رب اجعلنی, رب اجعلنی, دیکھیں آپ کی آواز آ رہی ہے جلدی میں کیسے آ رہی ہے, رب اجعلنی, رب اجعلنی. وہ ایسا ہم لوگوں نے نا رٹا مارا ہوا ہے. ہاں, اور قل اللہ کو قل اللہ پڑھتے نا, قل اللہ تھوڑی ہے, قل ہو اللہ, ہاں کا پیش بھی نہیں پڑھتے. ہاں تو بیچارہ اتنا کمزور حرف بنا دیا ہے لوگوں نے پڑھنے میں, مطلب ویسے بھی کمزور ہے یہ. ہاں جو ہے نا کمزور حروف میں سے, 2 چشمے والی ہاں کمزور حروف میں سے. یہ حروف محموس جو ہوتے ہیں ہمس والے حروف اس میں سے. فحثہ شخص سکت. پھر دوسری طرف جائیں تو وہ یہ جو ہے نا وہ اس میں ہم سے اور نرمی سے ادا ہوتا ہے. حروف رخوہ میں سے بھی ہے, یہ رخاوت حروف کی صفات میں سے ایک صفت ہے رخوہ, رخاوت بھی بولتے ہیں, نرمی سے ادا کرنا, تو اس میں بھی ہاں آتا ہے. تو یہ ویسے ہی نرمی والا حرف ہے. تو اس کو پڑھتے وقت ہم کیا کرتے ہیں, اس کو کھا جاتے ہیں. آپ سنیں وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ لوگ پڑھ کیسے پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. سنا آپ نے کیسی ترتیب سے پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور ایک بہت بڑی غلطی ہے, اور بہت بڑی غلطی ہے, انتہائی بڑی غلطی ہے. میں جتنا بڑا بول سکتا ہوں نا اتنی بڑی غلطی بولوں گا, اس لیے کہ لوگ اللہ کا نام صحیح نہیں پڑھتے. غور فرمائیے گا آپ. آئی اللہ, ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی, نہیں ٹوٹی. چلیں, اللہ اللہ ہے نا, یہ اللہ, اس کو اللہ پڑھتے ہیں لوگ. ہاں غائب ہے اس میں سے. اس میں اور اس میں فرق ہے. یہ بھی ایک لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں, کہ نہیں. اشہدو اللہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. تو اس کا ایک مطلب ہے. مگر جو اللہ کا لفظ ہے نا اس میں ہاں کا ساؤنڈ آتا ہے, ہلکا سا آتا ہے, جہاں سے ہمارے اوتار صوتیہ, ہمارے آواز والے جو تار ہیں, ریشے مطلب پھیپھڑے جو ہے نا, وہ پھیپھڑے سانس بناتے ہیں. سانسوں میں جب آواز پیدا ہوتی ہے اور سانس اوتار صوتیہ سے ٹکراتی ہے تو آواز نکلتی ہے. آواز نکلنے کی ابتدا جو ہے وہ ہمارے سینے سے ہوتی ہے, اور سینے کا سب سے پہلا حرف جو ہے وہ ہاں ہے, بالکل نیچے. دیکھیں آپ کر کے دیکھیں, بتائیں کہاں سے نکل رہا ہے. ہاتھ رکھیں یوں کر کے, بتائیں یہاں سے کہاں سے؟ پیٹ سے. لگتا پیٹ سے مگر الگ سے. یہ دیکھیں ادھر, یہ جو ہے نا یہ نرخرا قسم کا یہاں سے زیادہ ہے نا. یہ ابتدائی حلق ہے. ابتدائی حلق سے ہا اور حمزہ ادا ہوتے ہیں. اب ہا پڑھ کے نا پھر حمزہ پڑھیں گے نا, آپ کو لگے گا تھوڑا سا اوپر آ گیا مخرج. پڑھیں اوپر آ گیا. پھر اب پڑھیں اب پڑھیں اق. کیسے ترتیب سے آگے آ رہا ہے. اور کیا آپ نے اخ اق اک اج اش اب ال ان ار ای اب ام اف او. یہ ہو گئے پورے حروف ہو گئے. یہ ترتیب سے باہر آ گئے. یہاں سے شروع ہوتے ہیں, یہ آگے ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی حروف ہیں جوف سے ادا ہوتے ہیں, جو الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, جوف سے ادا ہوتے ہیں, خالی جگہ سے. منہ کے خالی ہونے سے جب پڑھیں گے تو الف ادا ہوگا, ہے نا. پھر یا بھی منہ اندر والا جو حصہ اس کے یہ سمجھیں کہ اس سے یا ادا ہوتا ہے. پھر ہونٹوں کی خالی جگہ سے واو ادا ہوتا ہے, او آ او ای. تو یہ جو حروف کی جو ادائیگی ہے نا وہ اس طریقے سے ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو نا وہ نقشہ رحمانی قاعدے کے پیچھے جو گلے کا نقشہ دیا ہوا ہوتا ہے, وہ اسی طرح پھر وہ حروف آتے رہتے ہیں. حمزہ, عین ہا, غین خا, قوف, کاف, جیم شین یا, لام ضاد نون را, با میم فا واو, قوف کاف, اور یہ حروف مدہ آتے ہیں. للہوائی تنتہی, حروف مد للہوائی تنتہی, ہوا پر یہ ختم ہوتے ہیں. پھر تو یہ پوری باقاعدہ ایک ترتیب ہے, یاد ہونی چاہیے. تھوڑی تھوڑی سی سمجھ میں تو آ جائے گی آپ کے. تو غلطی کیا تھی؟ اللہ پڑھتے ہیں, اللہ نہیں پڑھتے, اللہ کا ہاں نہیں پڑھتے. کتنی بڑی غلطی ہے. توجہ ہے ہماری. ارے موٹا تو خیر موٹا تو ہوگا, مگر موٹا ہونا تو حرف کا حسن ہے نا. موٹا ہونا حرف کا حسن ہے. اور لفظ اللہ کا جو لام ہے نا اس میں یہ لام کا موٹا ہونا اس جگہ یہ اس کی لازمی صفت نہیں ہے, یہ عارضی صفت ہے. عارضی صفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر صلی اللہ موٹا نہیں بھی کریں گے تو اس کی ماہیت اور حقیقت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ لفظ یا حرف ہی جو ہے وہ معدوم ہو جائے. جیسے صاد ہے, صاد کو موٹا نہیں پڑھیں گے تو یہ سین بن جائے گا. ثا کو آپ بغیر سیٹی کے ادا کریں گے تو ہی ثا ہوگا, سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے ثا کو سین بن جائے گا. تو لام کا ایسا معاملہ نہیں ہے. اسی طرح را ہے, را زبر را, را کو موٹا نہیں کریں, را جب بھی ہے مگر تھوڑا سا اس کے حسن میں فرق آ گیا. تو جو صفات ہوتی ہیں لازمی ان کو صفات لازمہ بولتے ہیں, اور جو عارضی صفات ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں صفات عارضہ. تو لام میں تفخیم یعنی پر ہونا, لام کا موٹا ہونا, لام کے لفظ اللہ کا لام کا موٹا ہونا اس کی صفت عارضی ہے. مگر ہاں تو اس کا حصہ ہے باقاعدہ. اللہ بولیں گے تو وہ آپ اگر مراد اللہ سے رب تعالیٰ کی ذات لے رہے ہیں تو وہ تو آپ نے پکارا ہی نہیں اللہ کو, تو آپ نے یہ بولا ہے اللہ اللہ. ٹھیک ہے, تو آپ موٹا تو کریں. جیسے موٹا ہونے کا قاعدہ کیا ہے, جب لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ
کا لام موٹا ہوگا، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک ہوگا، جیسے باللہ، با کے نیچے زیر ہے تو لام باریک پڑیں گے باللہ، اور اگر لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہو جیسے واللہ، واللہ، تو یہ موٹا ہوگا کیونکہ لام سے پہلے والا حرف جو ہے نا واو ہے، وہ تو واو کے اوپر زبر پیش ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم اللہ بالفرض، یا هو اللہ، یا ایسا کوئی لفظ جس سے پہلے پیش آ رہا ہو، جیسے رسول اللہ، رسول اللہ لام کے اوپر پیش آ رہا ہے، تو یہ جو لام کے اوپر پیش آ رہا ہے تو لفظ اللہ کا لام اس کی وجہ سے موٹا ہو جائے گا، آواز موٹی ہوگی، پر ہوگی، اصطلاح میں کہتے ہیں مفخم ہوگا، تفخیم ہوگی اس میں، اور تفخیم کا ترجمہ کیا ہے پر ہونا، یعنی آواز منہ میں پھیل کر نکلے گی، پر ہونا مانے آواز کو منہ میں پھیلا کر نکالیں گے، رسول اللہ، اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں موٹا ہونا، دیکھنے میں آواز موٹی نکلے گی، تھک وائس نکلے گی۔ اور موٹا حرف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، میں بتایا تھا آپ کو، بتائیے ذرا، حرف موٹا کیسے ہوگا، حرف کو پر کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف بلند کرنے سے حرف موٹا ہوتا ہے، زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنے سے حرف موٹا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ حرف موٹا کرنے کے لیے ہونٹ بھی گول کرتے ہیں، ہے نا، حرف کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹ گول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے بیٹا، ہے نا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ جب پڑھیں گے نا، صاد موٹا ہو گیا، سواد، ہونٹ تو گول کیے میں نے، سواد، سواد موٹا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر حرف ہونٹ گول کرنے سے حرف موٹا ہوتا ہو تو واو تو خود موٹا ہونا چاہیے، اس لیے کہ واو تو ہوتا ہی ہونٹوں کی گولائی سے، وہ تو نہیں ہے نا، یہ وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہونٹ گول کرنے سے واو حرف موٹا نہیں ہوتا، نہ واو موٹا ہوگا، بلکہ زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانے سے، ہماری یہ جو زبان ہے، اس زبان کا پچھلا حصہ ہم یوں اٹھائیں گے تو حرف موٹا ہو جائے گا۔ اچھا، آپ میں سے جس نے بھی وہ روح القرآن منگائی تھی اس کو مل گئی؟ آپ کو بھی مل گئی؟ جس نے منگائی تھی، نہیں منگائی تو نے سب ہو گئی پوری، اس کی ایک کاپی ایکسٹرا میرے پاس رکھی ہوئی ہے، کسی کو ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ اور یہ دعائیں ختم ہوئیں، اب ہم چلتے ہیں قواعد تجوید کی طرف۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا 15 منٹ ہم تینوں چیزوں کو دیں، مگر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، میں ہی دہراتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگ دہرا کے آیا کریں ذرا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نا کوئی شرمندہ نہ ہو سب کے سامنے نا، اس وجہ سے میں پہلے خود دہرا دیتا ہوں، یار یاد نہیں ہوا تو میں خود ہی دہرا دیتا ہوں، مگر آپ دیکھیں تھوڑا سا خیال رکھیں نا، ورنہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، پھر میں دہروا کے یاد کرواتا ہوں آپ کو، پھر سنتا ہوں، اب ورنہ اس وقت اگر یاد نہیں ہوئی آپ کو نا تو پھر وہ سب کے سامنے نا وہ لگتا ہے یار تھوڑی سی بے ہو گئی۔ ہاں بالکل بالکل، تو بس اب تھوڑا سا دہرا کے آئیں گے، مجھے بڑی آسانی ہو جائے گی، میں گولی تو نہیں نکلوں گا، میں پھر بھی ذرا میڈیم رفتار سے نکل جاؤں گا۔ حروف مدہ پڑھے تھے ہم نے، الف، واو، یا، وائے، حروف مدہ کی کون سے ہیں؟ وائے بول دیں، وائے، واو، الف، یا، وائے، ہے نا۔ تو واو، الف، یا حروف مدہ کب مدہ ہوتے ہیں یہ بھی پڑھا تھا ہم نے، کہ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اشباعی حرکات، یعنی کھڑا زبر، الٹا پیش، نیچے والی کھڑی زیر، یہ جب آتے ہیں نا تو یہ حروف مدہ کے ہی قائم مقام ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ کھڑا زبر لکھا جا رہا ہے، آپ سمجھیں یہ الف ہے، الٹا پیش لکھا جا رہا ہے، آپ سمجھیں یہ واو مدہ ہے، نیچے کھڑی زیر لگی ہوئی ہے کسی حرف کے، اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ پڑھنے کے اعتبار سے اس کا درجہ وہی ہے جو یا مدہ کا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ایک الف کی مقدار کیا ہے سر؟ ہاں، مٹھی کھولنے میں یا انگلی کھولنے میں جتنا وقت لگ رہا ہے، با، ٹھیک ہے، یہ ایک الف کی مقدار ہوا۔ تو
تو یہ اس کو کہتے ہیں مد اصلی. اصلی مد یہی ہے کہ ایک حرف ایک الف کے برابر حرف کو کھینچا جائے. اگر اس سے زیادہ کھینچیں گے نا، اصل کی ضد جو ہے نا اپوزٹ، اصل کی ضد ہے فرع. یہ ہے اصل اور یہ فرع. مد اصلی، مد فرعی. صحیح ہے؟ مد کی کہا، ہاں فرع مانے شاخ، ایکسٹرا. ایک تو مین برانچ ہوتی ہے، پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں. تو جو شاخیں ہوتی ہیں وہ اس کو کہتے ہیں فرع. فرع ہے وہاں لکھا ہوا ہوتا. ہاں زکوٰۃ کے مسائل میں اصل کی جمع اصول، فرع کی جمع فروع. وہاں پہ اصول اور فروع بولتے ہیں. فروعی مسائل یعنی وہ پرائمری بیسک ایلیمنٹری نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایکسٹرا الگ سے ہٹ کر ہیں، سیکنڈری ہیں. سیکنڈری جو مسائل ہوتے ہیں نا فروعی. تو مد اصلی ایک الف ہے اور اس کے اوپر آپ جتنا کھینچیں گے نا وہ مد فرعی ہے. کوئی ایکسٹرا کھینچ رہے ہیں آپ، کوئی سیکنڈری چیز ہے. اصل تو اس میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو کم سے کم ایک الفی کی مقدار کھینچنا ہے. اگر نہیں کھینچا آپ نے تو حروف مدہ اپنی جان کھو بیٹھیں گے. با الف غائب ہو گیا. کہاں گیا؟ آپ نے ادا ہی نہیں کیا بھائی. آپ کھینچتے تو وہ پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. اب ہمارا سبق جو ہے وہ بڑا تھوڑا سا مزیدار شروع ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب تک تو ہم تھے صفات لازمہ پر، اب ہم جا رہے ہیں صفات عارضہ پر. یعنی حروف کی وہ صفات جو حروف میں لازم نہیں ہے مگر اس کی حسن اور خوبصورتی کا ایک حصہ ہے. اس سے حرف خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اگر ہم وہ ادا نہیں کریں تو حرف کی خوبصورتی میں، اس کی بیوٹی میں کمی آتی ہے. سننے والوں کو مزہ نہیں آئے گا. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں بھائی یہ پڑھتے کیسے ہیں. مثال کے طور پر آپ اگر سن رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ایک یہ طریقہ ہے. اب دوسرے سنیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. تو مجھے عادت ہے نا صحیح پڑھنے کی، تو وہ غلط پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. غلط تو نہیں ہے، خیر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم حرف میں غنہ نہیں کریں وَمِنَ النَّاسِ، یہ غنہ ہو رہا ہے. غنہ کا مطلب ناک میں آواز لے جانا. ہمارے ہے نا یہ جو ہماری یہ جاری ہے ناک کی ہڈی، ناک کی ہڈی کے ساتھ جہاں پر دو نتھنوں کی ہڈی والی ہے نا، جہاں وہ سمجھیں کہ ایسا حصہ سا لگتا ہے، یہ نوسٹرلز جو ہوتے ہیں، یہ والا حصہ، اس کو کہتے ہیں خیشوم. خیشوم آپ ناک کا بانسا بول دیں. یا یہ دیکھیں یہاں بیچ میں آتا ہے. اب ان پڑھیں ان، کہاں پہ وہ جو وائبریشن جہاں ہو رہی ہے نا ان، ادھر ہو رہی ہے ان، یہ جگہ غننے کی ہے. یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں خیشوم. خا یا شین واو میم، خیشوم. خیشوم کو تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں ناک کا بانسا. بانس ہوتا ہے یہ بانس کی طرح کا، بس یہ ناک کا بانسا ہے. ناک کا جو ڈنڈا جا رہا ہے بانسا، تو اس میں تھوڑا سا چونکہ ہول ہوتا ہے نا، جیسے بانس میں ہول ہوتا ہے، دیکھا آپ تھوڑے تھوڑے سے ہول آ رہے ہوتے ہیں بیچ میں، تو اس میں یہاں پہ ہلکے سے ہول ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں. تو یہ ناک کا بانسا خیشوم. یہاں سے ادا ہوتا ہے نون کا غنہ اور میم کا غنہ. غنہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ خیشوم سے. خیشوم کدھر ہے؟ ناک کی جو ہڈی ہے نا جہاں سے وہ وائبریشن ہوتی ہے جب ہم غنہ کرتے ہیں. ان ان، یہ جو غنہ ادا ہو رہا ہے وہ اس جگہ سے ادا ہوتا ہے. بڑی کام کی چیز ہے ناک بھی نا، جہاں یہ پینڈولم کا کام کرتی ہے. یوں ہم دیکھتے ہیں نا یہاں یہ سیدھے یہ پینڈولم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کتنی میتھمیٹیکل چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ایک ٹاپک تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیلکولیشن، میتھمیٹکس کیلکولیشن. آپ نے ایک دفعہ صحابی کو بھیجا، فرمایا کہ تم اس خط کو 2 دن کے بعد کھولنا.
7 دن کے بعد کھولنا، 3 دن کے بعد کھولنا. تو 3 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی رفتار اپنی رفتار سے یہ چلیں گے کہ تو 3 دن میں یہ اس مقام پر پہنچیں گے، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد جب یہ خط کھولیں گے تو ان کو ڈائریکشن مل جائے گی کہ کہاں جانا ہے. ایسا ایگزیکٹ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیلکولیشن تھا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ تھی. ایک فورن افیئرس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اللہ تعالیٰ نے علم نوازا تھا آپ کو. آپ نے کسی اور جگہ ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا سب سے پہلے. آپ کو معلوم تھا کہ کسی اور ملک کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ مسلمان وہاں پر عافیت اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں. یہ دیکھیں فورن پالیسی. اب دیکھیں مگر یمن اور شام تو جایا کرتے تھے نا، یمن اور شام جایا کرتے تھے. تو اسی کے بیچ میں یہ بھی آتا ساؤتھ افریقہ کا شاید ایتھوپیا لگتا ہے نا اب تو یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا اس کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے. کتنی بڑی بات ہے مگر وہ امور نبوت میں کہ آپ نے وہاں بھیجا. بتائیں وہاں پر جو ہے نا وہ بادشاہ ہے، وہ عادل ہے، اور اتنی دور کی خبر پہنچنا آپ کو اور وہاں پر حکم دینا. وہاں پہ کوئی اطلاع بھی نہیں بھیجی کہ اطلاع بھیج دی ہو کہ یہ آئیں گے تم ان کو نہیں، بس بھیج دیے وہاں پہ. بڑی بات ہے یہ. اور بھی مختلف موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیلکولیشن. ایک شخص جو ہے نا وہ دشمنوں کا پکڑا گیا، دشمنوں کو ایک شخص پکڑا گیا. اور اب نبی پاک غزوہ تھا، جنگ جاری تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھائی تم بتاؤ تم لوگ ہو کتنے؟ اور وہ بتائے نہیں کہ ہم لوگ کتنے ہیں. فرمایا پھر پوچھا تم یہ بتاؤ اچھا تم کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو ایک دن میں؟ غزوے کا واقعہ ہے. پوچھا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم مثال کے طور پر ہم 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں. تو ایک اونٹ کو عرب کے 10 لوگ کھایا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندازہ لگا لی کہ یہ لوگ 100 ہیں. ویسے مطلب 100 اونٹ ہوں گے تو 1000 ہو جائیں گے. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیلکولیشن ہوتا تھا، اور وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتا تھا. ان کی تعداد معلوم ہو گئی، اور کس وقت کیا کام کرنا ہے وہ آپ کی حکمت عملی تھی. ایک موقع پر فرمایا تھا نا صحابہ کرام کو کہ بس اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کرو. بس وہ مسواک سے صاف کر رہے تھے، دشمنوں پر یہ روب طاری ہوا کہ یہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے. یہی حکمت کام آ گئی. کیا بات ہے نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. باہر طور پر تو اب جو بتانے جا رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ یہ حروف کے حسن سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں. اور حروف کا حسن عام طور پر جس چیز میں ہے نا وہ ہے غنہ کرنے میں، مد کرنے میں، کھینچنے میں. یہ حروف کے حسن ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھیں وہ جو اتار چڑھاؤ، ترنم، تغنم، ایک طرب کی کیفیت آتی ہے جو ہم طرز سے پڑھتے ہیں تو وہ انہی حروف میں آتا ہے. ورنہ نارملی پڑھتے وقت نہیں آتا، ہلکا سا وہ وائبریشن ہوتا ہے، مگر مزہ جو ہے نا ان حروف میں آتا ہے جن میں مد ہو رہا ہوتا ہے یا غنہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم پڑھیں ہیں، کہاں سے پڑھیں جہاں پر بہت سارے وہ آتے ہیں، مد آ رہے ہوتے ہیں، مد جہاں زیادہ آ رہے ہو نا. قرآن شریف لکھتا ہوں ذرا. ہاں سورہ رحمان. آپ دعا کریں انشاءاللہ ایک ملنے والا ہے سرپرائز. سورۃ الرحمن. ہاں یہ رہا وہ قنوت. بالکل بالکل. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اور اگر اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا نا. اب یہ جعل اللہ کا لام موٹا ہوا تھا، صفحاء میں الف کے بعد حمزہ آیا تھا تو مد متصل ہوا. تو یہ اس کی جان ہے اور سننے میں اچھا لگتا ہے. جیسے آپ اذان سنتے ہیں، اس میں اگر کوئی پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مزہ کیا آ رہا ہے نا. اللہ اکبر میں مد تعظیم ہے. اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حسن ہے، اس کا مطلب مد اور اس کے ساتھ لفظ اللہ کو جو ہم نے موٹا کیا اس کی وجہ سے یہ حروف کے زینت کا، خوبصورتی کا باعث ہے. اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتہم، قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں اور ان کی آوازوں میں پڑھو. عرب کے لب و لہجے میں، جیسے عرب پڑھتے ہیں، عرب میں جیسے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے نیچرل طریقے سے، آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ یہ حرف میں موٹا کروں، بلکہ وہ آپ کی ایسی قرآن پڑھتے وقت وہ ٹینڈنسی ایسی ہو جائے نیچرلی وہ آپ موٹا ہی ادا ہو. صوت کہیں پہ بھی ادا ہو کو سوچنا نہیں پڑے کہ میں صوت موٹا پڑھوں. تو شروع میں تو ہوتا ہے، مگر جب آپ زیادہ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. سو وین پرفیکشن ول کم ایونچولی یو وونٹ تھنک ٹو پروناؤنس صاد وتھ تھک وائس. آپ اس کو خود بخود ہی جب پڑھ رہے ہوں گے نا تو خود بخود صاد موٹا ہی ادا ہوگا. اب ہم صاد کو اب بتاتے وقت بھی بول رہے ہوتے ہیں نا تو صاد نہیں نکلتا کبھی ہم سے، یا سواد نہیں نکلتا، وہ پختہ ہو گیا الحمدللہ. تو یہی پختگی اگر مسلمان کے پڑھنے میں آ جائے نا قرآن شریف پڑھتے وقت، تو اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا الماہر بالقرآن مع البررۃ الکرام، جو قرآن کو مہارت سے پڑھنے والا ہے وہ عزت دار فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. دونوں کے لیے ہاں، مرد کیا پھر بھی چلیں سمجھ لیں، عورتوں کا بھی حال برا ہی ہے. وہ تو تجوید پڑھ کر بھی میں ایک دو سے ہوا کچھ پس پردہ، میں نے ہاں سنائیے ذرا، تو جناب پتہ چلا کہ وہ تجوید پڑھی ہوئی ہے مگر وہ نہ پڑھنے کے برابر ہے. تھیوری یاد ہے، تھیوری یاد ہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف مستعلیہ موٹے ہوتے ہیں، حروف قلقلہ میں جنبش دیتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، یہ یاد ہے. وین اٹ کمز ٹو پریکٹیکل وہ یاد نہیں ہے، وہ ادائیگی میں پختگی نہیں ہے. بہرحال ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے. آج ہم یہ تھوڑے سے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ اس کا تعلق حرف کی خوبصورتی سے ہے. اور اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے نون ساکن اور نون تنوین. نون ساکن اور نون تنوین. نون ساکن تو آپ سمجھ جاتے ہیں. ہم سوال نمبر 20 یہ دیکھیں، یہ آ گیا نون، یہ ہو گیا ساکن. اور اب ہم نے جو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہے نا، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں. جیسے با نون زبر بن، با نون زبر بن، یہ اور با نون زبر بن یہ برابر ہیں. با 2 زبر بن، با نون زبر، کوئی فرق ہے؟ لکھنے میں ہے بس. نون تنوین کا نون لکھا نہیں جاتا، نون ساکن لکھا جاتا ہے. اسی وجہ سے دونوں کے احکام ایک ہیں، چاہے 2 زبر ہوں 2 زیر ہوں 2 پیش ہوں. ان میں آواز کس کی آتی ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں نون کی آواز آتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں تنوین، یعنی نون کی آواز نکالنا. تنوین، تنوین یعنی نون نکالنا، نون کی آواز نکالنا. تو یہ نون ساکن یعنی جو ظاہر ہے، اور نون تنوین اس کے اندر چھپا ہوا ہے. آواز آئے گی، لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. 2 زبر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 2 زبر میں کے اندر بتاؤ. 2 زبر جب ہم پڑھیں گے با 2 زبر بن، تو اس میں کیا کون سا حرف ہے جس کی آواز تو آ رہی ہے مگر چھپا ہوا ہے؟ یہ ادھر دیکھیں، با 2 زبر بن، با ظاہر ہے مگر 2 زبر لگے ہوئے، تو کون سا حرف ہے جو 2 زبر کے اندر چھپا ہوا ہے؟ آواز آ رہی ہے اس کی مگر بتائیے. نون. 2 زبر کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ 2 زیر کے اندر بھی نون چھپا ہوا ہے، 2 پیش کے اندر بھی نون چھپا ہوا ہے. اور پتہ کیسے چل رہا ہے کہ چھپا ہوا ہے؟ آواز آ رہی ہے اس کی. اور چھپا ہوا کیسے؟ لکھا ہوا نہیں ہے، ورنہ ایسے لکھا ہوا ہوتا نا. دیکھیں
یہ لکھا ہوا ایسے ہے، پڑھا ایسے جائے گا. تو نون تنوین لکھا نہیں جاتا، آواز آتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ اچھا صاحب، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. 4 قاعدے ہیں. نون ساکن اور تنوین کو جب ہم پڑھیں گے اس کے 4 قاعدے ہیں. ان قاعدوں کو بس نام یاد کر لیں. اظہار، اظہار کا مطلب ظاہر کرنا. جب نون پڑھیں گے تو نون ظاہر ہوگا، واضح ہوگا. اظہار مانے ظاہر کرنا. اخفا، یہ اظہار کی ضد ہے. ظاہر کرنا، چھپانا، کنسیل کرنا. ٹھیک ہے. وہ کنسیلڈ وائرنگ ہوتی ہے نا. دیکھیں آپ کو کہیں تار نظر آتا ہے ہماری مسجد میں؟ اس کو فی الحال چھوڑ دیجئے گا، اس کے علاوہ بتائیں. کہیں تار نظر آ رہے ہیں؟ اسپیکر نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہم نے کنسیلڈ کیا ہوا، ان کو چھپا دیا. تو اظہار ہوتا ہے نا، تو وہ کلیئر ہو جاتی ہے، سامنے دکھائی دیتی ہے، اپیرنٹ ہوتی ہے. یہاں پر جب ہم نون کو واضح کریں گے تو وہ اظہار ہے. جب نون کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے تو وہ کیا ہے؟ اخفا. ہاں. پھر آگے آتا ہے ادغام. ادغام، آپ میں سے بی کام کس نے کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیا ہوا ہے بی کام یا سی اے، سی سی اے؟ املگمیشن. ٹھیک ہے نا. املگمیشن پارٹنرشپ میں پڑھاتے ہیں. ایک کمپنی دوسری میں املگمیٹ ہو جاتی ہے. ہوتا ہے، مرج ہو جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں، اس کو املگمیٹ کر دیتے ہیں. One letter is joined with another in 2 ways. Either، یہ 2 طریقے، یا تو پچھلا جب نون کو ہم آگے ملا رہے ہیں تو یا تو نون کی غننے کی صفت باقی رہے گی، پورا ادا نہیں ہوگا مگر اس کا نون کا غنہ ادا ہوگا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نون کا غنہ بھی ادا نہیں ہوتا، پورا کا پورا نون غائب، بالکل غائب. یہ دیکھیں مر ربی کا، نون ساکن ہے. میں کھڑا نہیں ہو رہا لکھنے کے لیے. نون ساکن ہے. نون کے بعد کیا آیا؟ را آ گیا. نون کے بعد را آیا ہے مگر نون غائب ہے. من ربی کا نہیں پڑھ رہے ہم. ولم یکن لہو لکھا تو جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. ولم یکل لہو، نون غائب. اشہدو اللہ، اللہ پڑھتے ہیں. تو یہ جو نون ہے نا لام میں مدغم ہو گیا، داخل ہو گیا. اس طرح داخل ہوا کہ وہ اپنا وجود کھو بیٹھا، آواز نہیں آئے گی، لکھا جائے گا باہر. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ادغام. اور ایک آ گیا اقلاب. اقلاب تو بہت آسان ہے. یہ دیکھیں، اب اس کو پڑھ کے دکھائیں. یہ تو گنبد ہے، گنبد. یہ گنبد ہے، گنبد ہے. تو نون لکھوا ہے، آپ میم پڑھیں. گنبد یا گنبد؟ ہم گنبد پڑھتے نا، اس میں اقلاب ہوا ہے. اقلاب مانے تبدیل کرنا. نون کو ہم نے میم میں تبدیل کر دیا، لکھا جائے گا نون، پڑھا جائے گا میم. جیسے مم بعدی، اس کو اقلاب کہتے ہیں. دمبا ہے، دن با، دمبا پڑھتے ہیں. امبر، امبر، انبر تھا. ممبر، ہاں نون سے ہے. تو ہم نے یہ اردو میں بھی رائج ہے نا. انبیاء لکھتے ہیں، انبیاء ہوتا ہے، انبیاء پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں انبیاء ہیں، پڑھتے ہیں انبیاء ہیں. تو اردو میں بھی رائج ہے. یہ اقلاب کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ سمجھ میں تو آ گیا. ویسے آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا آگے، پھر آواز کم آتی. ہاں وہ سائلنٹ والے حروف ہوں بالکل. نہیں کچھ ایسا ہونا کہ جس میں وہ حرف تبدیل ہو کر دوسرا دے. مثال کے طور پر یہ نا گریجویشن، یہ ڈی جو ہے نا یہ جے میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ اقلاب ہے. امیڈیٹ نہیں ہے. گریجویشن. اسکیجول، شیڈیول. اسکیجول جب پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے نا ڈی جے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایجیکٹیو ہے. جیسے بعض جگہ حذف ہو جاتا ہے.
ایڈجیکٹیو نہیں پڑھیں گے اس کو نا، ڈی سائلنٹ ہے، ایجیکٹیو پڑھتے ہیں اس کو. تو اسی طرح ہر زبان کے جس نہ کچھ ہے نا ایبریویشن ہو جاتے ہیں، ورب سائلنٹ ہو جاتا ہے، حرف سائلنٹ ہو جاتا ہے. ہاں پی ایچ میں پی سائیکالوجی ہے دیکھیں، پی سائیکالوجی دیکھیں، پی ہٹا دیں، سائیکالوجی ہے. کنالج ہے، جو نالج پڑھتے ہیں اس کو کنائٹ ہے، نائٹ پڑھتے ہیں. ہر زبان میں حذف، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا پائے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے اس کو نا وہ لوگ پڑھتے ہیں. تو ہر اس زبان کی وہ خوبصورتی ہے. اور ایک رسم الخط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے رسم الخط کا، دوسرا تعلق ہوتا ہے قرات کا. تو لکھنے میں کچھ اور، پڑھنے میں کچھ اور، لکھنے میں کچھ اور، پڑھنے میں کچھ اور. یہ دیکھیں، یہ ہاں پیشو دال دو زبر دن، یہ نا ہدن، ہدن دیکھنے میں تو آ رہا ہے یار، یہ ہدن میں آخر میں شاید نون آتا ہو. نہیں جی، چلو نون نہیں آ رہا تو دال دو زبر دن کافی ہے. نہیں، یہ بھی نہیں. دال دو زبر کے بعد یا کہاں سے آ گئی بھائی؟ ڈال دی انہوں نے. یہ رسم الخط ہے اپنا، عربی کا اپنا ہے، انگریزی کا اپنا ہے، اردو کا اپنا ہے. بالکل دیکھیں آپ، بالکل لکھتے ہیں، بالکل پڑھتے ہیں، بالکل لکھتے ہیں. تو وہ ویسے تو الگ لکھا جاتا ہے، کے لیے دو الگ لفظ ہیں، آسانی کے لیے کی لیے بول دیتے ہیں، کے لیے لکھ دیتے ہیں، ہوتا کے لیے ہے. اور میرے کو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے اردو میں. آگے میرے کو، مجھے لفظ ہے، مجھ کو یا مجھے، اس کو میرے کو بولتے ہیں، میرے کو بولا ہے. ہاں اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم کے نکلے ہیں. ہاں آئے گا نہیں جب تک پیسہ نہیں بولیں گے. ہر ایک انداز مختلف ہے. ایک زبان ہے، وہ زبان اگر ہماری اردو زبان اب بنگالی بھائی سے سن لیں گے تو وہ الگ ہی لگے گی، اور پختون سے سن لیں گے وہ الگ لگے گی، سندھی سے سنیں گے وہ الگ لگے گی. تو یہی حال عربی کا بھی ہے. عربی بھی جب معیاری لہجہ تو ظاہر ہے وہ لکھنؤ اور دہلی کا ہے. چلے ہیں، میرا پڑھانا تھا مجھے وہ ضربو یعنی کتبہ کتبو، مگر اس کی نا باری نہیں آتی. مبتدا اور خبر پڑھائے. شاہین ایئر لائن دکھائیے گا. ٹھیک ہے سر، شکریہ. چلیں، میں چاہتا ہوں 40 منٹس کی کلاس ہو، بس 45 ختم ہو جائے. آپ بھی مطمئن، میں بھی مطمئن ہے، مگر وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو کل مجھے یہ دعائیں دہرانی تو نہیں پڑیں گی، اور سوال نمبر 19-20 تک پکا یاد کر کے آئیں گے. بہت کم ٹائم ہے، مجھے علم العقائد پڑھانا ہے آپ کو. فقہی مسائل باقی ہیں ہمارے، آیات احکام باقی ہیں، آیات اخلاق باقی ہیں. کون پڑھے گا؟ حروف اخفا 15 ہیں، 14 ہیں یعنی. ہاں، ناک سے نکالنے کا انداز بھی مختلف ہے. ایک موٹی نکالتے ہیں آواز نا، ایک باریک نکالتے ہیں. تو کہیں موٹی نکلتی ہے، کہیں باریک نکلتی ہے، اس میں بھی فرق ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مالک کریم ہماری اس درس کی محفل کو قبول فرما. یا اللہ جو کچھ پڑھا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما. قرآن شریف پڑھنے میں، عربی سیکھنے میں، قرآن پاک سمجھنے میں ہماری مدد فرما. جتنے یہاں ہمارے بھائی حاضر ہیں، یا اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما دے، ان کی تعلیم میں انہیں کامیابی نصیب فرما، صحیح پڑھنے صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرما. کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما، ویکسین کے مضر اثرات سے بچا. یا اللہ ہمارے اعضاء کو مرتے دم تک سلامت رکھنا. یا اللہ مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمانا، مرتے وقت زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ.